بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرغ کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان تک پہنچنے کی اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث سے ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر ایک خاص دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر شامل فرما لیا کرتے تھے، یعنی رمضان کی آمد سے پہلے رمضان تک عمر کے اندر برکت کی دعا کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی آمد سے پہلے اس کا کتنا انتظار رہتا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی رمضان کی آمد سے پہلے ہر اعتبار سے رمضان کا انتظار کرنا چاہیے، رمضان کے استقبال کے لیے ہر طریقے سے تیار رہنا چاہیے، دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کر لینا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب تو ختم ہو گیا، اب شعبان ہے اور رمضان کے تک عمر کے اندر درازی کی دعا کرنی چاہیے۔ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے اندر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی مہینے کے اندر اتنا زیادہ آپ روزے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے آج شعبان کا مہینہ یہ ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ اس کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ایک مجموعی طور سے شعبان کا مہینہ ہے، اور دوسرا 15ویں شعبان جو نصف مہینہ یعنی آدھے مہینے پر ہوتی ہے، وہ شعبان کی 15ویں شب کی رات ہے۔ 15ویں شب کی رات کے سلسلے میں یعنی شب برات کے سلسلے میں امت کے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، یعنی ایک جماعت بالکل ہی اس کا انکار کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک جماعت اس کے اندر افراط کی قائل ہے، ایک تفریط کی قائل ہے۔ ایک تو اس کی اصل کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرے اس کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، اور ایسی چیز شامل کر رہے ہیں جو دین کا حصہ شمار نہیں قرار دیا جا سکتا، اور ان چیزوں کو دین سمجھ کر وہ لوگ اس دن کرتے ہیں۔ دونوں جماعتیں افراط اور تفریط کے اندر ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یعنی اس کی فضیلت کے سلسلے میں، اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں متعدد احادیث ثابت ہیں جس سے اس رات کی فضیلت اور اس رات کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے
اس کی فضیلت کے اندر روایات ثابت ہے جو متعدد طرق سے احادیث کے اندر موجود ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن اس کی بنیاد پر فضیلت ان روایات کی ثابت ہوتی ہے، اور امت کا تعامل بھی اس سلسلے میں اس کے لیے مؤید ہے، یعنی عام طور سے امت کے اندر تعامل یہ رہا ہے کہ اس رات کی وہ عبادات کے اندر گزارا کرتے تھے اور اس رات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ اس رات کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس شب کے اندر جو اللہ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی پریشانی کے اندر مبتلا جو پریشانی سے عافیت چاہے میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ ایسے ہی انسان کی ہر ضرورت کا اعلان کیا جاتا ہے، چنانچہ اس رات کے اندر یہ غروب شمس کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی یہ پوری رات اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور جب اللہ کی جانب سے اعلان کیا جائے تو اس وقت آدمی غفلت کے اندر گزار دے، یہ انتہائی خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ ہمیں اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، لیکن کسی طرح کا کوئی اجتماعی عمل، کسی جگہ بیٹھ کر اجتماعی عمل کرنا، مسجد وغیرہ کے اندر کوئی خاص نفل نماز پڑھنا، کوئی خاص عبادت کرنا، کوئی خاص ایسی چیز جو خاص طور سے شب برات ہی کے اندر وہ عمل کیا جائے، ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ آدمی اس رات کے اندر عام راتوں کے مقابلے اس کا اہتمام کرے، نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، توبہ اور استغفار کے اندر، دعاؤں کے اندر، ان چیزوں کے اندر لگائے جن کا شریعت سے ثبوت ملتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری خرافات کے اندر، لہو و لعب کے اندر، لغویات کے اندر اگر آدمی کا صرف رات کو جاگنا مطلوب ہو تو شریعت کے اندر صرف جاگنا کوئی محمود عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کسی آدمی رات بھر جاگے تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ آدمی جو وقت بھی جاگے، تھوڑا وقت ہو، اس کو اللہ کی عبادت کے اندر لگانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنے کے اندر لگانے چاہیے، اور اس کے علاوہ بازاروں کی زینت بننا، خریداری کے اندر مشغول ہونا، ادھر ادھر وقت ضائع کرنا، یہ اس رات کی جو اہمیت اور عظمت ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرنے پر آتے ہیں تو نوافل کا خوب اہتمام ہوتا ہے، لیکن فرائض کی جانب سے غفلت رہتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے نزدیک فرائض ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے اتنا زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی چیز کے ذریعے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے۔ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب بندے کو سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، لہذا فرائض کا اہتمام یہ زندگی کے اندر پورے سال رہنا چاہیے۔ جب فرائض کا اہتمام رہے گا اور اس کے بعد جب نوافل کا آدمی اہتمام کرے گا تو اس کے ذریعے فرائض کے اندر جو نقص ہے، جو کمی ہے، اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم کچھ راتوں کے اندر جاگ کر پھر باقی دوسرے ایام کے اندر سست پڑ جائیں تو یہ ایک رسمی چیز ہو گئی، اور شریعت کے اندر رسومات کوئی چیز نہیں ہے بلکہ عملیات کے قبیل کے احکامات ہیں، یعنی آدمی کو عمل کرنا پڑے گا۔ پورے سال آدمی کو 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر آدمی نماز چھوڑ رہا ہے اور عام دنوں کے اندر نماز چھوڑ رہا ہے، شب برات آ گئی، مغرب کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھا اور پھر پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا، پھر اگلے دن ظہر سے فرض نماز چھوڑنا شروع کر دے رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے یہ رات بھر کا جاگنا
اس کا اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آدمی اس رات کی عبادت نہ کرے، میرا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس رات کی عبادت بھی کرے اور اس کے ساتھ فرائض کا اہتمام بھی کرے۔ اگر ابھی تک فرائض کا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو یہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ ہم فرض نماز بھی پڑھیں گے، فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چھوٹ جائے گی تو اس کی قضا کریں گے۔ اور جو نفلی ایام کی راتیں آتی ہیں جس کے اندر اللہ کی جانب سے عبادات کے اوپر خاص خاص وعدے کیے گئے ہیں، جیسے شب برات ہے، عیدین کی راتیں ہیں، ان راتوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ جب فرائض کے ساتھ آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، وہ آدمی کی زندگی کے اندر آئیں گی۔ ورنہ صرف نوافل کا اہتمام کر دینا اور فرائض کو آدمی چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس رات کو، جس رات کے اندر اللہ کی جانب سے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، اس رات کے اندر آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بہت بچائے، کیونکہ گناہ کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم عبادت کرنے کے شوق کے اندر تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ کا حکم اسی وقت پورا ہوتا ہے جب آدمی کرنے والے کام کو کرے اور نہ کرنے والے کام سے اپنے آپ کو بچائے، تب جا کر اس کی اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ لہذا عبادات کو مکمل کریں اور اس کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ گناہ آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ یہ ایک تاریکی ہے، دل کے اندر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب دل کے اندر کالا نقطہ لگ جاتا ہے تو آدمی کا قدم خیر کی جانب نہیں بڑھتا۔ آج فضیلت والی رات آتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں کے اندر اتنے مبتلا رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے برکات اور اللہ کی جانب سے جو انوار نازل ہوتے ہیں ان سے ہم مستفید نہیں ہو پاتے، ان سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ زبان کی گناہ، غیبت کے اندر اب رات کو جاگ رہے ہیں، عبادات کے اندر مشغول ہیں، اب ان کی برائی شروع کر دیا، ان کی غیبت شروع کر دی، تو اس کے ذریعے اس رات کے اندر ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ نیکی تو کوئی ہوئی نہیں لیکن گناہ ہم اپنے سر لاد لیے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا، پھر فجر کی نماز پڑھ لیتا، کم از کم وہ اگر عبادت نہ کرتا تو گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا لیتا۔ آج گناہ کی قباحت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اس زمانے کے اندر گناہ کو ایسا سمجھتے ہو جیسے ایک مکھی بیٹھی اور اس کو ہکا دیا، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کننا نعدھا من الموبقات، ہم اس کو ہلاک کر دینے والی چیز سمجھتے تھے۔ آج ہم گناہ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اگر ہم ایک طرف سے نیکی کریں گے تو دوسری طرف سے ہم اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں، برباد بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی مشکیزہ ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہو، آدمی پانی بھرتا جائے گا، وہ نیچے سے نکلتا رہے گا، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا کہ وہ پانی جہاں پر گرے گا اس جگہ کیچڑ پیدا ہوگا اور اس کے ذریعے دوسرے خود بھی نقصان کے اندر پڑے گا اور دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی راتوں کو اللہ کی عبادت کے اندر لگائے، اگلے دن کا روزہ رکھے۔ چنانچہ یہ روزہ مستحب روزہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو اس حال کے اندر رہوں کہ میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اس وجہ سے مستحب ہے کہ آدمی اگلے دن روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا پسندیدہ عمل ہے، اگر کوئی کرے تو اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے
تو اس کے اوپر نکیر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کے اندر آدمی کو اختیار رہتا ہے کرنے اور نہ کرنے کا، لیکن انسان کی طبیعت اور اس کا میلان یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کی جانب ہمارے قدم بڑھیں۔ اگر روزہ رکھنا مستحب ہے تو ہم اس دن روزہ رکھیں اور روزے کی حالت کے اندر رہیں۔ اس رات کے اندر جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بڑی زبردست آدمی کو اس رات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جانب سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت جو دعا قبول فرماتا ہے، کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس دن بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن مخصوص رات کے اندر بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ رب العزت معافی نہیں فرماتا، اور اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو نشہ کا عادی ہے، شراب پیتا ہے یا نشے کے اندر مبتلا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اس دور کے اندر بھی نئے نئے نام سے شراب کی نئی نئی قسمیں آ رہی ہیں، جو بظاہر آدمی کو دیکھنے کے اندر جوس معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کے اندر جائیں گے تو وہ چیز شراب کی بنی ہوئی ہوتی، شراب رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے، نشہ کا عادی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اگر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے تو آدمی اس رات کے آنے سے پہلے توبہ اور استغفار کرے، اور اس رات بھی توبہ اور استغفار کرے۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی پچھلے گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کا عزم کرے، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کے لیے پختہ ارادہ کرے، کہ اپنے آپ کو پہلے اس سے روک لے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ اب ہم اس عمل کو نہیں کریں گے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہوتی ہے۔ آدمی توبہ کرے اللہ کے حضور، اور تاکہ اس دن ہماری دعا کو اللہ رب العزت قبول کرے۔ دوسرا آدمی قاطع رحیم، یعنی جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ آپس کے اندر رشتہ داریاں یہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم آپس کے اندر ایک دوسرے کا واسطہ دیتے ہو۔ جب آدمی کچھ واسطہ دیتا ہے تو کہتا ہے دیکھو تم اللہ سے ڈرو۔ اسی طریقے سے کہا گیا، اور رشتہ داریوں کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ اس سے بھی ڈرو، یعنی اس کو بھی توڑنے سے ڈرو۔ آپس کے اندر رشتہ داریوں کو مت توڑو۔ جو آدمی قاطع رحیم ہے، یعنی رشتہ داریوں کو توڑے ہوئے، بھائی بھائی کا بگاڑ چل رہا ہے، کسی اور رشتہ دار کا بگاڑ چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیاوی ناک کی خاطر جھکنے کو تیار نہیں ہیں، آپس کے اندر قطع رحمی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، عبادات ساری ایک طرف رہ جائیں گی۔ اس دن جب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، پہلے ہی رد کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات کے اندر یہ عمل ذکر کیا جاتا ہے کہ جب وہ دعا کی مجلس کے اندر موجود ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو وہ اس جگہ سے چلا جائے، کیونکہ اس کی نحوست سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا جب یہ بابرکت رات آنے والی ہے، اگر کوئی اس عمل کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس سے توبہ کرے، اور جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے آپس کے تعلقات کو استوار کر لے۔ رشتہ داری کو توڑے ہوئے تو رشتہ داری کو بحال کر لے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دن دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تیسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی دعا قبول نہیں فرماتے۔ والدین کے حقوق احادیث اور قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے گئے کہ اگر وہ کچھ کہیں اور ان کی بات تم کو ناگوار گزرے تو بھی مت کہو، اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سے ہلکا بھی اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کو بھی اللہ رب العزت حرام قرار دیتا، یعنی معمولی درجے کی اظہار ناگواری کرنا بھی ہمارے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے
کہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کے حکم کو نہیں مانتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان سے لڑائی کرتا ہے، ان سے جھگڑا کرتا ہے، تو یہ شخص نافرمان شمار کیا جاتا ہے اور اس کی دعا بھی اس دن قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وہ شخص جو اپنے تہبند کو، اپنے پائجامہ کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ان لوگوں کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ لہذا جب یہ اتنی بابرکت رات آنے والی ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے اگر کوئی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اس سے توبہ کر لے، تاکہ اس رات کی فضیلت اور اس رات کی برکات سے وہ مستفید ہو سکے۔ اسی طریقے سے جو فرائض کے اندر سستی ہو تو اب فرائض کے اندر اہتمام کرنا شروع کر دے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے۔ فرائض کے ساتھ جب آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کے فرائض کا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور نوافل کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ورنہ صرف نوافل کے ذریعے فرائض کو چھوڑ کر نوافل کا اگر آدمی اہتمام کرتا ہے تو فرائض کا گناہ ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے وہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔